بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب نئے دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سناتے ہیں جو ایک لکڑہارے کے بارے میں ہے۔ دوستو، ایک لکڑہارا تھا۔ ساری عمر اس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے بیچا تھا اور اپنی اسی محنت سے جنگل سے دور ایک چھوٹا سا مکان بنایا تھا جس میں وہ، اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتا تھا۔ بیوی کا نام نادیہ اور بیٹے کا نام شوکت تھا۔ تینوں آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے آمدنی میں اضافہ ہو۔ بیوی ہانڈی روٹی پکاتی اور بیٹا گھر میں رہ کر چھوٹے چھوٹے کام کرتا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے سے ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ آئے دن بیمار رہتا۔ اسے ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ سمجھتا تھا کہ میرا شوکت اب بچہ نہیں رہا، وہ آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ شوکت کی ماں کا بھی یہی خیال تھا، اس لیے اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک صبح لکڑہارا جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ صبح سویرے معمول کے مطابق گھر سے نکلا کیوں نہیں، چارپائی پر کیوں لیٹا ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے شوکت کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شوکت بیٹا دیکھو، اب اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیمار بھی ہوں۔ تو فرمائیے ابا جی، شوکت نے پوچھا۔ لکڑہارا شوکت کو پیار سے سمجھانے لگا، بیٹا جو کام میں نے کیا ہے اب وہ تم کرو گے۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے ہو اور طاقتور ہو۔ شروع میں کام ذرا مشکل لگے گا، پھر آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے مفید ہوں گے۔ سمجھ گیا نا بیٹا؟ شوکت نے ہاں میں سر ہلایا۔ لکڑہارا بولا، شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ شوکت کی ماں پاس ہی کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ شوکت کے باپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نادیہ میرا کلہاڑا لے آؤ۔ نادیہ اندر سے کلہاڑا لے آئی۔ لکڑہارا بولا، بیٹا یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی ہمارا لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا کر شوکت کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا، کچے پیڑ کہاں ہیں؟ اتنی لکڑیاں ہر روز کاٹنی ہوں گی اور کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں وہاں لے جانا ہوگا جس جگہ لکڑیاں بیچی جاتی ہیں۔ لکڑہارے نے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ شوکت بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کا دونوں ماں باپ خوش ہو رہے تھے۔ جب لکڑہارا وہ سب کچھ اپنے بیٹے کو بتا چکا جو وہ بتانا چاہتا تھا تو کہنے لگا، شوکت آج سے کام شروع کر دو۔ شوکت کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دیں اور شوکت کلہاڑا کندھے سے لگائے اپنے گھر سے نکل آیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ باغ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ بیسوں پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ وہ ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پیڑ کے اس مقام پر پڑی یہاں سے یہ پھوٹی تھی۔ اس نے دیکھا وہاں چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے 2-3 بچے بھی اس گھونسلے میں دیکھ لیے تھے۔ یہ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں سوال اٹھا، میں نے یہ شاخ کاٹی تو گھونسلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سوال کو خود
خود ہی جواب دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو گھونسلے میں پرورش پا رہے ہیں نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے کلہاڑا اس شاخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ یکایک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آہستہ سے بولا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا۔ میں لکڑیاں بیچ کر پہلے پیسے کما لوں گا، لیکن یہ ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ میں باپ کا حکم مانوں یا ان چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھوں۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی تھی۔ آخر کار وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چارپائی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شوکت کو دیکھا تو بولا، شوکت بیٹا، جلدی آ گئے ہو؟ بڑی جلدی؟ لکڑیاں بک گئیں؟ نہیں ابا، شوکت آہستہ سے بولا۔ کیا بات ہے ابا؟ میں پیڑ پر کلہاڑا نہیں چلا سکا۔ شوکت نے جو کچھ دیکھا تھا تو باپ کو بتا دیا۔ اس کا پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے، اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ شوکت نے جواب دیا، اماں، وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، کیسے کاٹ لیتا اسے؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے میں کہا، لو احمق لکڑہارا، یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں؟ اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا تم اتنے پاگل ہوگے۔ لکڑہارا غصے میں پتہ نہیں اور کیا کہہ دیتا، لیکن اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو۔ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ 2 دن بیت گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ بتایا اور تاکید کی، خبردار پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر نہیں دیکھنا۔ شوکت نے عہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ اس نے پیڑ پر پہنچ کر پہلے اوپر نہ دیکھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے اس جنگلی مشروم پر پڑی جسے بعض لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں بھرا، کس پیڑ پر یہ پھل اگتا ہے؟ میں اسے کیا نقصان پہنچاؤں گا؟ اس کی شاخیں کاٹنے سے اس کا پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو انہیں ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اس دن جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے نا؟ کیوں؟ شوکت، نہیں ابا جان، میں کوئی پیسے نہیں لایا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارا تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو کچھ نہیں کر سکے گا؟ تجھے پیڑ کی لکڑیاں کاٹنے کو بھیجا تھا، پھل دیکھنے کو نہیں۔ میں کیا کرتا ابا جان؟ آپ جانتے نہیں، لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ تو باپ گرجا، لوگ پھل پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں۔ ابا جی، وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں نا۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے پھر سمجھایا، تم اس سے اور مت کہو، مجھے امید ہے کہ شوکت سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا، اب کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن آئندہ اس نے ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر، خبردار، اب کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے لے کر گھر آنا۔ شوکت جنگل میں گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچنے لگا، انہوں نے برسوں لوگوں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں۔ انہیں کاٹنا انسانوں پر ان محبتوں کا احسان
ماننے کی بجائے انہیں کاٹنا ان پر ظلم ہوگا۔ وہ واپس جانے لگا۔ راستے میں ایک نہر گزرتی تھی۔ اس نے اس پر گزرتے ہوئے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ نہ یہ ہوگا اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنا پڑیں گی۔ واپسی پر شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھا۔ سوچا یہ اچھا کام ہے، ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لوں گا۔ اس وقت شام کے قریب وہ اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ آج تم نے کیا کام کیا؟ باپ کا یہ سوال سن کر شوکت بولا، ابا جان پیڑ تو میں نے نہیں کاٹ سکا، وہ سارے مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں دکان پر بیٹھا کروں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے ہی یہ سوال نکلے، لکڑہارے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے دخل دینا چاہا تو لکڑہارے نے اسے بھی جھاڑ دیا۔ بس اب تم ایک لفظ نہیں کہو گی۔ شوکت گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کہاں جا سکتا تھا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تھک گیا اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا دوبر ہو گیا۔ قریب ہی ایک بڑی شاندار حویلی تھی۔ اس کے دروازے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا۔ ایک دن دونوں بیٹے کی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ ان کے مکان کے آگے ایک بگی رکی۔ اس میں ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ تو جناب کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے۔ نادر خان کون؟ لکڑہارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ جی نہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے بگی میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگی میں بیٹھ گئے۔ بگی انہیں ایک بڑے اور شاندار باغ میں لے آئی۔ وہ باغ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور ایک طرف سے آواز آئی، اماں جان، ابا جان۔ ارے شوکت! لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ شوکت نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت خوش لگتا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ شوکت کی ماں نے پوچھا۔ شوکت کہنے لگا، اماں جان، اس شام جب ابا نے مجھے گھر سے نکالا تو میں تھک ہار کر ایک حویلی کے دروازے پر جا گرا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ کر مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے، اپنے اس باغ کا مالی بنا دیا ہے۔ وہ ہیں میرے محسن۔ نادر خان قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شوکت، اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا کہ اسے پیڑوں کا بہت خیال ہے، پیڑوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں نئے نئے پیڑ لگائے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے پیڑوں سے محبت کی ہے اور پیڑوں نے اس سے محبت کی، یہ بدلہ دیا ہے۔ یوں شوکت کے اصرار پر اس کے ماں باپ بھی وہیں رہنے لگے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ کہانی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مخلوق کا احساس کرنا چاہیے، اور جو دل میں دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا احساس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ضرور رحم فرماتا ہے۔ دوستو، یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پیارے دوستو، شوکت نے پرندوں اور درختوں پر رحم کیا تو اس کو اس رحم دلی کی جو جزا ملی آپ نے دیکھ لی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ہر طرح احساس کریں اور کسی بھی مخلوق کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں اور آخر میں اس کو